کہ ایسے ہمارے فارمر جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو جانور ہے وہ اچانک دودھ کم کر گیا ہے، یعنی کہ اگر ہمارا جانور 18-20 لیٹر دودھ دے رہا تھا تو وہ اچانک ہی 10 لیٹر یا 12 لیٹر پہ آ گیا۔ اگر 10-12 لیٹر دودھ دے رہا تھا تو اچانک ہی وہ 5 سے 6 یا 7 لیٹر پہ آ گیا ہے۔ ہوگا کہ کیا کون سے ایسے مسائل ہیں، کون سے ایسے جو مشکلات آتی ہیں جانور کو، جس کی وجہ سے جانور اچانک جو ہے دودھ کم کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو فارم کا مالک ہے، ہمارے فارمر حضرات ہیں، موشیبل حضرات ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتاؤں گا، ان میں سے آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے جانور کو کیا مسئلہ ہے، کس چیز کی وجہ سے جو آپ کا جانور ہے وہ دودھ کم کر رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر نوید احمد، آپ دیکھ رہے ہیں نوید لائف اسٹاک ہیلتھ۔ اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو ان تک پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ایسی 10 چیزیں جو ایک جانور میں آپ نے دیکھنی ہے کہ صرف یہی 10 چیزیں، یہی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی جو جانور ہے وہ اچانک دودھ کم کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس گائے ہے، بھینس ہے یا بھیڑ ہے یا بکری ہے۔ جو بھی آپ کا جانور دودھ دینے والا ہے وہ اسی 10 مسئلوں کی وجہ سے، اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو جانور ہے وہ اچانک جو ہے دودھ کم کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر آپ نے اپنی خوراک میں اچانک تبدیلی کی ہے، جس طرح کہ آپ اگر سبز چارہ ڈال رہے ہیں تو سبز چارے کی جگہ آپ نے فوری سالے ڈالنا شروع کر دیا، یا سائلج کی جگہ آپ نے فوری سبز چارہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، تو اس وجہ سے جانور کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی کا ونڈا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے وہ ونڈا چینج کر کے کسی اور کمپنی کا ونڈا آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی اچانک، تو اس وجہ سے بھی جانور کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے اچانک اپنے جانور کی فیڈ میں شروع کر دی ہے، اسی وجہ سے بھی جو جانور ہے وہ دودھ کم کر سکتا ہے۔ تو اس کا حال یہی ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی نئی چیز یا کوئی چیز تبدیل کرنی ہے تو وہ دوسری چیز کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھاتے جائیں، اور اس طرح جو چیز آپ نے چینج کرنی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بڑھا کے آپ جانور کو اسی چیز پہ لے آئیں، تو آپ کا جانور جو ہے وہ دودھ کم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ آپ کے جانور میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، یا پانی کی کمی سے مراد یا پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس میں جو جانور ہیں وہ ان کو گندا پانی مل رہا ہوگا یا گرم پانی مل رہا ہوگا، فریش تازہ پانی نہیں مل رہا ہوگا، یا ایسا پانی جس میں بدبو آتی ہوگی، یا جانور ایسا پانی پی رہا ہوگا جو کہ صرف اس سے پیاس جو ہے وہ اس کی ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کو جو اس کی انرجی، طاقت جو جانور کو اس پانی سے ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہوگی، یعنی کہ تازہ فریش صاف پانی اگر جانور کو نہیں مل رہا تو اس کی وجہ سے بھی جانور جو ہے اچانک جو ہے دودھ کم کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر تیسری بات کی جائے تو وہ ہے گرمی۔ گرمی کی وجہ سے جانور سٹریس میں جاتا ہے، جانور زبان باہر نکال لیتا ہے، جانور ایک ہی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، وہ سایہ دار جگہ میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، تو جانور نہ تو جگالی ٹھیک سے کرتا ہے، نہ فیڈنگ سے ٹھیک سے کر پاتا ہے، جانور سٹریس میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو جانور ہے وہ اچانک دودھ کم کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جانور کو سایہ دار جگہ پہ باندھیں، ٹھنڈی جگہ پہ باندھیں، پنکھے وغیرہ کا یا شاورنگ کا اپنے جانوروں کے اوپر انتظام کروائیں۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جانور کو ساڑو ہو سکتا ہے۔ ایک تو ساڑو یہ ہے کہ آپ نے بظاہر طور پہ دیکھ لیا کہ ہمارے جانور کو بلڈ آ رہا ہے، یا خون آ رہا ہے، یا چھڑیاں آ رہی ہیں، سویلنگ ہو گئی ہے، یا جو ہوانا جو اڈر ہے وہ ہارڈ ہو گیا ہے، تو یہ تو بظاہری طور پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو جانور ہے اسی وجہ سے دودھ کم کر گیا۔ لیکن ایک ساڑو یہ ہوتا ہے کہ جس میں سب کلینکل سائنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے سائن جو کہ دودھ میں بظاہر طور پہ نظر نہیں آتے لیکن جانور کو ساڑو ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک 10 روپے والا سرف کا پیکٹ لیں، اسے 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے، تو اس کے بعد آپ یہ ایک محلول بن جائے گا آپ کا، تو آپ اس میں آپ جانور کا نا چاروں تھنوں کا تھوڑا تھوڑا ایک کسی جگہ پہ دودھ نکالیں، اور جو پانی کا سلوشن بنایا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا آپ اس دودھ میں مکس کریں۔ جب اس کو آپ ہلائیں گے ایسے، تو تب آپ کو دکھے گا کہ اگر اس جو رنگت ہے دودھ کی وہ چینج ہو گئی ہے، یا جو ہے دودھ وہ گاڑھا ہو گیا ہے یا لیسدر ہو گیا ہے، تو یعنی کہ آپ کے جانور کو سب کلینکل مسائٹس ہے، تو آپ کو اس جانور کے جو مسائٹس ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کا جو جانور ہے وہ دودھ پہ آ جائے گا، اس وجہ سے بھی جانور جو ہے اچانک دودھ کم کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کیٹوسس کا۔ کیٹوسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جانور جب وہ گبن ہوتا ہے، پیگنٹ ہوتا ہے، تو آپ اسے پراپر خوراک نہیں دے پاتے۔ اس کے بعد جب جانور جو بچہ دیتا ہے، بچہ دینے کے بعد جانور جو ہے اپنی جو دودھ کی ضرورت ہے وہ اپنی جو چربی ہے، اپنی فیٹ ہے، اپنی جو جسم کی انرجی ہے اس سے پوری کرتا ہے، جس کی وجہ سے جانور آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جانور اچانک جو ہے وہ دودھ کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔
تو یہ آپ اپنے جانور کی خوراک جو ہے، جب جانور کلوز اپ میں ہوتا ہے، جب جانور کو 20-25 دن رہتے ہوتے ہیں، تو اس کی جو خوراک ہے، جو جانور کو انرجی یا پروٹین جو ریکوائر ہوتی ہے، وہ اس جانور کی پوری کریں، جس کی وجہ سے جانور کیٹوسس میں نہ جائے اور جانور اچانک دودھ کم نہ کرے۔ یہ ایک بہت ہی مین بڑا مسئلہ ہے ہمارے فارمر حضرات میں، کہ جو کٹوسس کی طرف جو دھیان نہیں دیتے اور جانور سے دودھ لیتے رہتے ہیں، پھر جانور اچانک بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، ایسی بیماری جو بظاہری طور پہ نظر نہیں آتی، جس طرح کہ کوئی بلڈ پیراسائٹ ہو سکتا ہے، جس میں تھلیریا، ببیریا، ٹریپنوسوما ہو سکتا ہے، جانور کو ہلکا پھلکا ٹمپریچر رہنا شروع ہو سکتا ہے، یا جانور کے معدے میں کوئی ایشوز یا مسئلہ بن سکتا ہے، کوئی ایسی بیماری جانور کو ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنے جانور کو ڈائگنوز کرنا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کے جانور کو کوئی مسئلہ یا کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس وجہ سے بھی جو جانور ہے یہ اچانک دودھ کم کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ملکنگ کا ٹائم ہے۔ ملکنگ کا ٹائم اس طرح آپ کی جو ملکنگ مینجمنٹ ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر آپ نے صبح 6 بجے جانور کی ملکنگ کی ہے، تو شام کو پھر آپ نے 6 بجے کی ہے، لیکن اگلے دن آپ نے ٹائم چینج کر دیا ہے، آپ نے 6 بجے کے بجائے 4 بجے کر لیا ہے، یا 6 بجے کے بجائے آپ نے 8 بجے کر لیا ہے، تو یہ اچانک آپ نے جو ٹائم ہے یہ تبدیل نہیں کرنا۔ اگر آپ نے موسم کے لحاظ سے ٹائم تبدیل کرنا ہے تو 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹے کا گیپ دے کے، تو آہستہ آہستہ 2-3 دن لگا کے جو جانور کی ملکنگ کا ٹائم ہے یہ تبدیل کرنا ہے۔ اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے جانور کے جسم پہ، اور جو جانور ہے وہ اچانک دودھ کم کر جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ریپروڈکٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جانور کے میٹابولزم کے مسئلہ ہو سکتا ہے، جانور کے میدے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر جانور جب بچہ دیا ہے تو اس میں ہلکی پھلکی جیر رک جائے، اس کی وجہ سے بھی جو جانور ہے اچانک دودھ کم کر سکتا ہے، اسٹریس میں آ سکتا ہے۔ جانور کو اندر بچے دانی میں انفیکشن ہو، اس کی وجہ سے بھی جو جانور ہے وہ اچانک دودھ کم کر سکتا ہے، اور جو جانور ہے بیمار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ریومن کا مسئلہ، ریومن کے مسئلے میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے جانور نے پراپر ڈائٹ نہیں لی، یا اگر ونڈا زیادہ مقدار میں کھا لیا ہے، یا ونڈا زیادہ مقدار میں کھانے کے بعد زیادہ پانی پی لیا ہے، یعنی کہ اگر جانور کا جو میدا ہے، جو جانور کی میدے کی جو موومنٹ ہے، جو حرکت ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یا تو کم ہے یا بہت زیادہ ہے، یا تو اس کا میدا رکا ہوا ہے، یا اس کو ڈائریا لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی جو جانور کا دودھ ہے وہ اچانک کم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو مسئلہ ہے وہ سٹریس ہے۔ سٹریس میں اس طرح ہے کہ آپ نے اگر ایک جانور ہے اس کی اچانک آپ نے جگہ تبدیل کر دی، یا اس کو نئے جانوروں میں شفٹ کر دیا، یا اس کی جگہ پہ اس کے ساتھ کوئی نئے جانور آپ لے کے آ گئے، یا کوئی کسی منڈی سے یا کسی جگہ سے آپ جانور لے کے آئے ہیں، تو وہی جانور اس کے ساتھ آپ نے شفٹ کر دیے یا کھڑے کر دیے، یعنی کہ جانور کو آپ نے زیادہ دوڑا دیا، یا جانور کو آپ نے مارا پیٹا، اس طرح کا کسی قسم کا کوئی بھی جو سٹریس ہے، یا جانور ہیٹ میں ہے تو آپ نے بل سے کروا لیا، تو اس لحاظ سے کوئی بھی جو سٹریس ہے اس وجہ سے بھی جو جانور ہے یہ اچانک جو ہے دودھ کم کر جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ 10 چیزیں آلموسٹ بنتی ہیں، تو ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے جانور کو، جس کی وجہ سے جو آپ کا جانور ہے وہ دودھ اچانک کیوں کم کر رہا ہے۔ تو اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے ہر ڈیلی کی روٹین میں آپ نے کچھ چیزیں ہیں وہ اپنے جانور میں چیک کرنی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے چیک کرنی ہے وہ یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا جانور خوراک کتنی کھا رہا ہے، اس میں ونڈا ہے یا سائلج ہے یا پانی ہے، یا جو بھی آپ چیز دے رہے ہیں وہ کتنی مقدار میں کھا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پانی ہے وہ چیک کرنا ہے، بدبودار تو نہیں ہے، پانی بالکل صاف ہے، تازہ ہے، فریش ہے، ہمارے جانور کو جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جانور کی جگالی نوٹ کرنی ہے کہ جانور کتنا ٹائم جگالی کر رہا ہے، کتنا ٹائم فیڈنگ کر رہا ہے، کتنے ٹائم ویسے بیٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جانور کا روز ٹمپریچر چیک کرنا ہے کہ اگر ابھی آج جانور کو ٹمپریچر کتنا ہے، شام کو پھر چیک کر لیا کتنا ہے، اگلے دن پھر چیک کر لیا، آپ نے 2 سے 3 دن جانور کا جو ہے ٹمپریچر چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسٹائٹس ہے جو میں نے بتائی ہے کہ آپ نے صرف فیلڈ ٹیسٹ کر کے، تو آپ نے اپنے جانور کی جو مسٹائٹس ہے وہ وقتاً فوقتاً 2-3 دن چھوڑ کے چیک کرتے رہنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے جانور کو ہے، اگر آپ خود حل کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ خود مسئلہ حل کریں، نہیں تو آپ اپنے جو مسند ویٹرنری ڈاکٹر ہے آپ اس کو بلا کے جو اس سے گاڑی لے سکتے ہیں۔ تو یہی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے جانور جو ہے اچانک دودھ کم کرتے ہیں، تو انہی مسئلوں پہ غور کرے، آپ کا جانور انشاءاللہ دودھ جو اگر بڑھانے والی نسل کا دودھ ہے تو آپ کا جانور انشاءاللہ دودھ بڑھائے گا۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو میرے کسان بھائیوں کو پسند آئی ہے، اگر تو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔